میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعۃ ما القارعۃ، وما أدراك ما القارعة، القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية۔ صدق اللہ العظیم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، اور بیٹھوں
درے پاک پیمبر کے حضور، تو ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، تو اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، اور جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر جگایا کرتے ہیں، جب اپنے غلاموں کی آقا، جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر جگایا کرتے ہیں، جنت کی سند دینے کے لیے روضے پہ بلایا کرتے ہیں، جنت کی سند دینے کے لیے روضے پہ بلایا کرتے ہیں، جنت کی سند دینے کے لیے روضے پہ بلایا کرتے ہیں، اور مخلوق کی بگڑی بنتی ہے، خالق کو بھی پیارا جاتا ہے، مخلوق کی بگڑی بنتی ہے، مخلوق کی بگڑی بنتی ہے، خالق کو بھی پیارا جاتا ہے، جب بہرے دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں، جب بہرے دعا محبوب خدا ہاتھوں کو
جلووں کو، اور گرداب بلا میں پھنس کے کوئی طیبہ کی طرف جب تکتا ہے، گرداب بلا میں پھنس کے کوئی، گرداب بلا میں پھنس کے کوئی طیبہ کی طرف جب تکتا ہے، تو سلطان مدینہ خود آ کر کشتی کو تیرایا کرتے ہیں، سلطان مدینہ خود آ کر کشتی کو تیرایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، اور ہے شغل ہمارا شام و سحر، اور ناز سکندر قسمت پر ہے، شغل ہمارا شام و سحر ہے، شغل ہمارا شام و سحر، اور ناز سکندر قسمت پر، کہ محفل میں رحمت عالم کی ہم نعت سنایا کرتے ہیں، محفل میں سرور عالم کی ہم نعت سنایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم مرسلین علیہم السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت بابرکت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو منفی بات کی، کمزوری بیان کی، اس کی کوئی برائی بیان کی۔ آپ نے فرمایا اگر تم چاہو
تو ہم تمہارے معاملے کی تحقیق کریں. اگر تم جھوٹے نکلے تو قرآن کریم کا جو یہ ارشاد ہے ترجمہ کنز الایمان، اگر تو کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو، اور اگر تم سچے ہوئے تو قرآن کریم کا جو یہ ارشاد ہے کہ بہت تانے دینے والا، بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا، اگر تم چاہو تو ہم تمہیں معاف کر دیں. اس سے عرض کی یا امیر المومنین معاف کر دیجئے، آئندہ میں ایسا یعنی غیبتیں اور چغلیاں وغیرہ نہیں کیا کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قریشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج دعوت اسلامی کا شعبہ ہے میڈیا، اس کے تحت الحمدللہ سنت و بھرا اجتماع رکھا گیا ہے. میں نے آپ کے سامنے اسلام کے پہلے مجدد، خلافت راشدہ میں جن کا نام لیا جاتا ہے، حضرت سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک انتہائی ایمان افروز واقعہ بیان کیا، جس کے ذریعے ہمیں ہمارے بزرگوں کی اہم ترین خوبصورت و پاکیزہ سوچ کا پتہ چلا کہ وہ کوئی بات اگر کسی کی آئے تو اس کو وہ کس طرح قرآن و حدیث کی روشنی میں لیا کرتے تھے. یہ ہمارا آپ سمجھیں کہ ایک بنیادی سبق ہے کہ اگر تم یہ ہو تو یہ ہو، یہ ہو تو یہ ہو، دونوں باتوں میں ان کے سامنے قرآن اور قرآن کے احکام تھے، اور آخر کار اسے معذرت کرنی پڑی. تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کرو رحمت ہے کہ ہمیں عطا کیا گیا، اور اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس کا سیکھنا یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. آج جو میں نے بیان کی کوشش کی ہے، تیاری کی، اس میں میری نیت یہی ہے کہ میں قرآن کریم کا کچھ حصہ آپ کے سامنے مختلف مقامات سے عرض کروں، اور ہم یہ سمجھیں کہ not only profession whole life. ہم صرف اپنے پروفیشن میں نہیں ہیں، ہم صرف پیپر میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا یا ویب میڈیا پر ہی نہیں ہیں، ہم صرف اپنا کاروبار یا روزگار یا کام کاج ہی نہیں کرتے، ہم اس کے علاوہ بھی ہماری زندگی ہے. ہر ایک کا پروفیشن اسٹائل الگ ہو سکتا ہے، لیکن نارملی گھر کا حساب کتاب الگ نہیں ہوتا. جو بھی گھر جاتا ہے وہ ایک ہی طریقے سے جاتا ہے، کوئی بھی چھت سے کود کے گھر میں نہیں جاتا، کوئی بھی کھڑکی سے گھر میں نہیں جاتا. گھر کے افراد مور اور لیس تقریباً سیم ہی ہوتے ہیں، انوائرمنٹ، ماحول آلموسٹ تقریباً سیم ہی ہوتا ہے. اسی طرح ہم دعوتوں میں جاتے ہیں، خوشی غمی میں جاتے ہیں، ملتے ہیں، جلتے ہیں، بہت ساری چیزیں کرتے ہیں. تو جو کچھ میں آج بیان کرنے جا رہا ہوں، میں نہیں کہتا اسے آپ اپنے پروفیشن پر نہ لیں، آپ اس بیان کو اپنی ہول لائف یعنی زندگی کے تمام پہلو پر غور کریں، کیونکہ قرآن کریم جس انداز پر اب ہماری اصلاح فرماتا ہے، اس کی امپورٹنس قرآن کریم کی اتنی ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عین قریب ایک فتنہ برپا ہوگا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن، جس میں تمہارے اگلوں اور پچھلوں کی خبریں ہیں اور تمہارے آپس کے فیصلے ہیں. قرآن فیصلہ کن ہے، اور یہ کوئی مذاق نہیں. جو ظالم اسے چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اسے تباہ کر دے گا، اور جو اس کے غیر میں ہدایت ڈھونڈے گا، قرآن کے علاوہ جو اس کے غیر میں ہدایت ڈھونڈے گا اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا. وہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی اور وہ حکمت والا ذکر ہے
وہ سیدھا راستہ ہے۔ قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں اور جس کے ساتھ دوسری زبانیں مل کر اسے مشتبہ و مشکوک نہیں بنا سکتی، جس سے علماء سیر نہیں ہوتے، جو زیادہ دہرانے سے پرانا نہیں پڑتا، جس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ قرآن ہی وہ ہے جب اسے جنات نے سنا تو یہ کہے بے نہ رہ سکے ہم نے عجیب قرآن سنا ہے۔ جو اچھائی کی رہبری کرتا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جو قرآن کا قائل ہو وہ سچا ہے، جس نے اس پر عمل کیا وہ ثواب پائے گا، اور جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ منصف ہوگا، اور جو اس کی طرف بلائے گا وہ سیدھی راہ کی طرف بلائے گا۔ تو قرآن کریم کا یہ جو میں نے روایت کے ذریعے بیان کیا، الحمدللہ مسلمان کا ایمان ہے قرآن کریم کی حقانیت، سچائی، اس کی درستی، اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش لا ریب فی۔ تو قرآن کریم میں سورہ حجرات جو 26ویں پارے میں ہے، اس میں سے میں کچھ یعنی یوں تو آیت نمبر 10 سے لے کر آگے تک کافی تفصیل اور ڈیٹیل ہے، یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ کہیں کہیں سے کچھ عنوانات لے کر میں بیان کروں گا تاکہ ایک مخصوص وقت میں کسی حد تک میں اپنی بات پوری کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اگر آپ نے توجہ کے ساتھ الحمدللہ اس بیان کو سنا، اور جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ گھر میں ہم کیسے رہتے ہیں، یعنی تعلق باتوں سے، سوچنے سے، تھاٹ سے ہے، ہماری ایکٹیویٹیز سے ہے، ہمارا پروفیشن بھی اس سے انشاءاللہ تعالی غور کیا جا سکتا ہے اپنے پروفیشنز پر بھی، لیکن پروفیشن کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں، اٹھنا بیٹھنا، کینٹین، کھانا پینا، دوست احباب، بیوی بچے، ماں باپ، دوست رشتہ دار، عزیز اقارب، اپنوں غیروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، بہت ساری چیزیں ہیں جو اس وقت مضمون بیان کیا جا رہا ہے۔ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اگر اس انداز کو اختیار کیا گیا جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، وہ جب معاشرے کے تعلق سے سوچتے ہیں نا، غور کرتے ہیں کہ یار تبدیلی کیسے آئے، اصلاح کیسے ہو، بہتری کیسے آئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عنوان کو سامنے رکھیں گے تو بہت کچھ آپ کو اس میں امید ہے کہ فوائد نظر آئیں گے۔ اور دوسری میری نیت یہ ہوگی کہ ہمارا یہ صحافی طبقہ، جن کی ایک تعداد ہے جو اپنی بات کسی نہ کسی ذریعے سے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہے یہی کہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، تو یہ اگر میسیجز اگر پہنچنا شروع ہوتے ہیں تو شاید ریپڈلی شاید تبدیلی آپ کو نظر آئے گی۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی ہیں۔ اس آیت کریمہ کا حصہ کہ مسلمان بھائی ہیں تو آپس میں بھائی ہی ہیں، کیونکہ یہ آپس میں دینی تعلق اور اسلامی محبت کے ساتھ مربوط ہیں، اور یہ رشتہ یعنی مسلمان کا مسلمان سے جو بھائی کا رشتہ ہے، یہ رشتہ تمام دنیاوی رشتوں سے مضبوط ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے رشتوں کو، اپنے تعلق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لہذا جب کبھی دو بھائیوں میں جھگڑا واقع ہو، کیونکہ آگے فرمایا تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرو اور اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو، اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو۔ تو کبھی دو بھائیوں میں جھگڑا واقع ہو تو ان میں صلح کرا دو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور پرہیزگاری اختیار کرنا ایمان والوں کی باہمی محبت و الفت کا سبب ہے۔ تو اول جو بیان ہوا وہ یہ کہ آپس میں بھائی ہو، مسلمان کا بھائی ہے، اور جب ان میں دو میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو صلح کراؤ۔ یعنی یہاں تو مصیبت یہ ہے کہ جھگڑا کرواتے ہیں، ہمارا ایک عجیب سا پرابلم ہے۔ میں سوسائٹی اور ٹوٹل سوسائٹی پر میں کامنٹ کر رہا ہوں، اور جرنل ڈسکشن ہے۔ اچھے لوگ، نیک لوگ، متقی لوگ، پارسا لوگ نہیں ہیں دنیا میں، ایسا نہیں۔
ہر ایک جھوٹا ہو ایسا نہیں، ہر ایک بددیانت ہو ایسا نہیں، میں جنرل بات کر رہا ہوں اور ایک بیان آپ تک کر رہا ہوں کہ ہر ایک اس میں سے اپنے لیے جو اسے مفید اور بہتر چیز ملتی ہے وہ اس کو لینا شروع کرے۔ میں انشاءاللہ قرآن کریم سے آپ کے سامنے آیت ترجمہ و تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں آپ سے بات کروں۔ تو آپس کے تعلق کو سمجھنا پہلے بہت ضروری ہے کہ مسلمان کا آپس کا تعلق کیا ہے۔ جب ہم کسی سے ڈسکس کرتے ہیں، یار چھوڑ دے، اپنا بھائی ہے، اپنا بھائی ہے، اپنا رشتہ دار ہے، نہیں یار اچھا جاننے والا ہے نا، تو اب تھوڑا سا وہ لحاظ آ جاتا ہے، مروت آ جاتی ہے، چیز آ جاتی ہے، نہیں یار اس کے ساتھ چھوڑ دے، اپنے بیٹے جیسا ہے، اپنے بھائی جیسا ہے۔ تو یہ جو جیسا ہے نا، یہاں فرمایا مسلمان بھائی ہیں، ہمیں اپنا رشتہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم ہیں کون؟ انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی ہیں۔ آپس کی چیز کو سمجھایا گیا کہ ہمارا رشتہ کیا۔ پھر حدیث پاک سنیے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، سارے مسلمان ایک شخص کی طرح ہیں، سارے مسلمان ایک شخص کی طرح ہیں، جب اس کی آنکھ میں تکلیف ہوگی تو سارے جسم میں تکلیف ہوگی، اور اگر اس کے سر میں درد ہو تو سارے جسم میں درد ہوگا۔ یعنی مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، ایک جسم کے اس کو تکلیف ہوتی ہے، سارا جسم اس تکلیف کو فیل کرتا ہے۔ دنیا میں کسی بھی مسلمان کو کہیں تکلیف ہوگی، دوسرا مسلمان اس کی تکلیف کو فیل کرے گا۔ انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی ہیں، میرا بھائی، اور یہ رشتہ دنیاوی رشتوں سے زیادہ مضبوط ہے، دینی رشتہ ہے۔ تو یہ ہوا کہ مسلمان بھائی ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں ہمارے پیارے رسول مقبول بی بی آمنہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑی خوبصورت مثال دی ہے مسلمانوں کے آپس کے رشتے اور تعلق سے۔ فرماتے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے۔ پہلے فرمایا بدن کی طرح، جسم کی طرح ہے، اب فرمایا عمارت کی طرح ہے، جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ آپس کا تعلق، دنیا میں مسلمانوں کا آپس کا تعلق، کنیکشن کیسا ہونا چاہیے، اور اس کے سگنل بھی پورے آنے چاہیے۔ اگر ہم ایک کو کمزور کرتے ہیں تو دوسری جگہ بھی کمزور ہونے کی صورت بن سکتی ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم آپس کے اس رشتے کو، باہمی تعلق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پھر سورہ حجرات میں ہی آگے ایک اور مضمون ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں کسی کو تانا نہ دو۔ بھائی ہیں، سلو کرا دو۔ اب کیا فرمایا؟ آپس میں کسی کو تانا نہ۔ ٹوٹل سوسائٹی پر اس وقت بات ہوگی، ہمارے معاشرے پر بات ہو رہی ہے اس وقت۔ معاشرہ کیسا ہو، سوسائٹی کیسی ہو، تعلق کیسا ہو، ریلیشن شپ کیسی ہو، آپس کی کنیکشن کیسا ہو ہمارا آپس کا۔ میں آپ کو مارتا رہوں تو اور میں آپ کو ستاتا رہوں تو کیسے آپس کی محبت، الفت و مودت قائم ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے اور آپس میں کسی کو تانا نہ دو، یعنی قول یا اشارے کے ذریعے ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ۔ کیا فرمایا؟ قول بولنے یا اشارے کے ذریعے کسی کو عیب نہ لگاؤ۔ میں آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ مومن ایک جان کی طرح ہے۔ کیا فرمایا؟ حدیث میں نے سنا دی تھی، مومن ایک جان کی طرح، جب کسی دوسرے مومن پر عیب لگایا جائے گا گویا یہ اپنے ہی پر عیب لگایا جا رہا ہے۔ اپنے ہی پر عیب لگایا جائے گا۔ میں آپ کی جو فیلڈ ہے یہ خالی نہیں ہے، ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ بولتے وقت سوچنا ہی نہیں ہے، یعنی تیر مارنا ہے، یہ نہیں دیکھنا لگ کہاں رہا ہے۔ اپنے ہی بھائی کو لگ رہا ہے، اپنے ہی رشتہ دار کو لگ رہا ہے، اپنے ہی خاندان کو لگ رہا ہے، وہ تیر چھوڑنا ہے، اور وہ ذرائع کے نام پر ہو یا کسی کے بھی نام پر ہو۔
یہ دیکھیں میں کر کس کے لیے بات رہا ہوں. کسی کے بارے میں کمزور نگیٹو بات کب کہاں کتنی کس سے کرنی ہے اس کی شرعاً گنجائش موجود ہے. یہ میں نے اس لیے یہ باکس بنا دیا تاکہ کہیں سنتے سنتے کنفیوز نہ ہو، یار یہ تو بول نہیں رہا، یہ تو بول نہیں رہا، یہ تو بول نہیں رہا. ایک بات یاد رکھیے گا، فاجر کو مشہور کرو کہ لوگوں سے کب پہچانیں گے. یہ باتیں آتی ہیں کون فاجر، کون سی برائی کس سے کرنی ہے، کہاں کرنی ہے، کتنی کرنی ہے. یہ پورا ایک نیا ایک ٹاپک ہی جدا ہے جس میں خود ایک بہت بڑی ڈیٹیل اور کوشچن آنسر ہیں، اس پر ڈسکس کی جا سکتی ہے اور اس کا علم حاصل کرنا چاہیے. لیکن میں یہاں جو بات کرنے جا رہا ہوں اس کو تھوڑا سا میں کہہ رہا پروفیشن سے نکل کر ہم اپنی جنرل، ہم گھر میں بیٹھتے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، خاندان کے بارے میں، بلکہ گھر میں بیٹھو تو بہو کے بارے میں، بیوی کے بعد بیٹھو تو ماں کے بارے میں، ماں باپ بیٹھے تو اولاد کے بارے میں، دو اولاد بیٹھے تو ماں باپ کے بارے میں، پڑوسی بیٹھے تو پڑوسی کے بارے میں، خاندان والا بیٹھے تو خاندان والے کے معاملے میں. چچا کے پاس جاؤ تو ماموں کے خاندان پر، ماموں کے گھر جاؤ تو چچا نہیں بچتا، چچا کے گھر جاؤ تو پھوپھی نہیں بچتی، خالہ کے گھر جاؤ تو ننیال نہیں، ددیال نہیں بچتا، ددیال کے جاؤ تو ننیال نہیں بچتا. بیوی اپنے ماں باپ کے چکر میں شوہر کے ماں باپ پر زیادتی کر رہی ہے، شوہر اپنے ماں باپ کے چکر میں بیوی کے ماں باپ پر زیادتی کر رہا ہے. کولیگس کو بات کرو تو ایک دوسرے کے لیے کاٹ، جلن، جیلسی، حسد، اتنی پرابلمز ہیں ہمارے اندر جو بیان کیا جا رہا ہے. اس کو ان تمام تر پہلو پر غور کریں. جسٹ میں نے کہا جسٹ اپنے پروفیشن پر نہیں، ہماری زندگی 7، 8، 10 گھنٹے کی پروفیشنل لائف ہے، 24 گھنٹے ہیں. اور کون سا زندگی بھر بندہ پروفیشن میں ہی رہتا ہے. پروفیشن میں آتے آتے 20-25 سال کی عمر ہو جاتی ہے، کبھی کبھی 40، 45، 50 سال کی عمر میں ویسے آگے پیچھے بندہ ہو جاتا ہے. تو ہمیں تو پوری زندگی کا جائزہ لینا ہے اور ہمیں جانا جنت کی طرف ہے، ہمیں جانا جنت کی طرف ہے، گناہ سے بچ کر جینا ہے. تو ارشاد فرمایا اور آپس میں کسی کو تانا نہ دو. اب حدیث حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائے بہت لعن تان کرنے والے قیامت کے دن نہ گواہ ہوں گے نہ شفیع. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا مومن نہ تان کرنے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، نہ فحش بکنے والا، بے ہدا ہوتا ہے. یعنی فحش بھی نہیں، فحش گندی باتیں. اپنی زبان کی حفاظت، جو بیان ہے نا، اپنی زبان کی حفاظت، اپنی سوچ کی حفاظت، پازیٹیو تھاٹ، پازیٹیو مینٹلٹی، اچھی سوچ، اچھا بولنا. حدیث پاک میں نا جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہتا ہے ورنہ چپ رہتا ہے. حدیث میں من سماتا نجات، جو چپ رہا اس سے نجات پائی. زبان کے ذریعے انسان اپنے لیے بہت ساری پریشانیاں اور برائیاں مول لے لیتا ہے. تو اللہ ہمیں تانا دینے والوں میں سے نہ کرے. ٹھیک ہے، آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو. برے نام رکھنے سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں. یعنی ایک دوسرے کے برے نام رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی برائی سے توبہ کر لی، کسی آدمی نے کسی برائی سے توبہ کر لی ہو تو اسے توبہ کے بعد اس برائی سے آر دلائی جائے. یہاں آیت میں اس چیز سے منع کیا گیا ہے. میں نے پہلے عرض کر دی کہ میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. تفسیر میں صلاۃ الجنان میں بہت ساری ڈیٹیلز موجود ہیں، میں ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں اس میں سے نکال کر آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں. تفصیل آپ وہاں انشاءاللہ دیکھ سکیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ کوئی اگر کوئی برائی کرتا ہے اور برائی سے توبہ کر لیتا ہے تو اس کو آر نہ دلایا جائے. وہ توبہ کر چکا، ہمیں کیا پتا اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے نہیں کی، معاف کر دیا نہیں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا. اور ویسے بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی گناہ سے توبہ کر لے اور اگر اس کو اسی گناہ پر دوبارہ آڑ دلائی گئی، بہت توجہ سے سنیے گا،
اگر کوئی شخص کسی گناہ سے توبہ کر لے اور اس سے اسی گناہ پر دوبارہ آڑ دلائی جائے تو حدیث پاک میں آتا ہے آڑ دلانے والا جب تک اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا موت نہیں آئے گی اسے، یعنی مرنے سے پہلے اس گناہ میں مبتلا ہوگا۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ ہمیں کیا جانا کہ مسلمان کی عزت، مسلمان کی حرمت، مسلمان کی عظمت کیا ہے؟ ایک مسلمان ہے یار، ایمان لایا ہے، اللہ پر ایمان لایا ہے، اس کے پیارے حبیب پر ایمان لایا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ایمان لانے والے بندے اور بندیوں کی حرمت کی حفاظت فرمائی ہے، ان کی عزت کی حفاظت فرمائی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسلمان کی عزت میں دست اندازی کرنا یہ بدترین سود ہے۔ کعبہ مشرفہ کی طرف دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کی حرمت تجھ سے بڑھ کر ہے۔ ہم کسی مسلمان کے بارے میں کوئی بات کریں تو ہمیں کئی ہزاروں مرتبہ سوچنا چاہیے یار یہ بات اس کے بارے میں کرو یا نہ کرو، اس کے بارے میں بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے۔ اس کے لیے میں آپ کو بہت خوبصورت حدیث سناتا ہوں۔ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا۔ آپ کو ایک خبر ملتی ہے، آپ کو کوئی معلومات آتی ہے، آ گئی، فار ایگزامپل درستی آئی ہے، اب آپ اپنی جگہ پر رکھ کے سوچیں کہ یہ اگر میرے بارے میں آئی ہوتی تو میں اس کو کیا کرتا، دباتا یا چلاتا؟ کیا کرتا اس خبر کے ساتھ، سلوک کیا کرتا؟ میرے گھر میں یہ واقعہ ہوا ہوتا میں کیا کرتا؟ میرے بچی کے تعلق سے واقعہ ہوا ہوتا، میرے بچے کے تعلق سے واقعہ ہوا ہوتا، میری فیملی کے تعلق سے واقعہ ہوا ہوتا۔ ہم انسان ایک خطا کرتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں ہم سے، اللہ ہمارے گناہوں کو چھپاتا ہے، اس کی ستاری ہے اور وہ گناہوں کو چھپا کر رکھے ہمارے۔ تو ایک معیار میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک کی روشنی میں رکھا ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں، اپنے آپ کو جگہ پر رکھ کر دیکھیں۔ اسی طرح جب کسی سے جیسے اولاد سے غلطی ہوتی ہے، بیوی سے غلطی ہوتی ہے اور کسی اور سے غلطی ہو جاتی ہے، اپنے آپ کو وہاں رکھ کر سوچئے کہ اگر مجھ سے یہ غلطی ہوئی تو میں اپنے بارے میں کیا سلوک ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ مجھ سے کیا کیا جائے۔ تو اس طرح کی سوچ ڈیولپ کریں کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا سورہ حجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ ولا تجسسوا، اور عیب نہ ڈھونڈو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے اور تمہیں گوارا نہ ہوگا؟ فرمایا کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ پھر خود ہی فرما دیا فَكَرِهْتُمُوهُ، تمہیں یہ گوارا نہ ہوگا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ، یہ تو پڑھتے رہا کرے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جب قدم قدم پر ہم گناہ سے نہیں بچ پا رہے تو پھر استغفار کیوں ترک کریں؟ استغفار کیوں ترک کریں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ میرے گناہ معاف کر، یا اللہ میرے گناہ معاف کر۔ وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ حنان ہے، وہ سبحان ہے، وہ رحمان ہے، اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے جب بندہ اس کی بارگاہ میں سچی توبہ لاتا ہے۔ شرک کے نیچے جو گناہ ہے اللہ جسے چاہے گا بخش دے گا، شرک معاف نہیں فرمائے گا اللہ کریم۔ اللہ کریم شرک معاف نہیں فرماتا، اس کے نیچے جو ہے اللہ جس گناہ کو چاہے گا بخش دے گا۔ تو بندہ سچی توبہ کرتا رہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، اور اس بات کو ریئلائز کرتا رہے کہ میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں قدم قدم پر غلطیاں گناہ کرتا ہوں۔ نہ میری آنکھ گناہ سے بچ پاتی ہے، نہ میری سوچ گناہ سے بچ پاتی ہے، نہ میری زبان گناہ سے بچ پاتی ہے، نہ میری قلم میرے قابو میں رہتی ہے، نہ میرا کوئی عضو میرے قابو میں رہتا ہے۔
موقع ملتا ہے میں گناہ کر ڈالتا ہوں، موقع ملتا ہے میں گناہ کر ڈالتا ہوں. تو بندہ جب ایسی خطرناک زندگی میں مبتلا ہو چکا ہو تو بھی اسے کتنی کثرت سے استغفار کرنا چاہیے. چنانچہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو بہت زیادہ گمان کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ بعض گمان ایسے ہیں جو محض گناہ ہیں. لہٰذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ گمان کی کثرت سے بچا جائے. وہ ایسا جو ہم یہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں گمان کے تعلق سے کہ یہ ایسا ہوگا یہ ایسا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بدگمانی سے محفوظ فرمائے. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مسلمان پر بدگمانی خود حرام ہے. مسلمان پر بدگمانی خود حرام ہے جب تک ثبوت شرعی نہ ہو، جب تک ثبوت شرعی نہ ہو. دوسرے مقام پر فرماتے ہیں مسلمان پر بدگمانی حرام اور حتی الامکان اس کے قول اور فعل کو وجہ صحیح پر حمل یعنی سمجھنا یہ واجب ہے. بدگمانی ہمارے سمجھے کہ بس ہمارا معاملہ بڑا عجیب ہے. یا ذرا فون کرنا، ہم فون کرتے ہیں میں کہا نا نہیں اٹھائے گا، ہاں نہیں اٹھائے گا، نہیں اٹھایا، دیکھ رہا ہے پھر بھی نہیں اٹھا رہا. کتنی پہنچی ہوئی شخصیت آپ یار، یہاں بیٹھ کر دیکھ رہے کہ وہ دیکھ رہا ہے. بھائی کیسے آپ کو پتا چلا کہ وہ دیکھ رہا ہے؟ وہ نماز میں ہو سکتا ہے، باتھ روم میں ہو سکتا ہے، موٹر سائیکل پر ہو سکتا ہے، اس کا فون سائلنٹ ہو سکتا ہے، اس کا فون بچے کے پاس ہو سکتا ہے، اس کا فون چوری ہو سکتا ہے. اور چور پاگل ہو گیا جو فون اٹھائے گا؟ کیسے فون اٹھائے گا وہ؟ ڈائریکٹ دماغ میں کیا بات آئی؟ پہلی بات جو دماغ میں کیا آئی؟ اچھا کسی کا انتظار کر رہے ہیں، آیا نہیں، گولی دے گا یار، گولی دے گا. دیکھ کیسے پتا چلا گولی دے گیا، گولا دے گیا؟ بھائی کیسے پتا چلا آپ کو؟ میں تو جانتا تھا. وہ جانتے تو تمہیں ٹائم کیوں دیا؟ نہیں آیا نا. ارے بھائی ہو سکتا ہے بیچارہ بیمار ہو گیا اور پریشان ہو، فون تو کر سکتا تھا، ہو سکتا ہے بیلنس نہ ہو، بیلنس تو ڈلوا سکتا تھا، ہو سکتا ہے پیسے نہ ہو. کچھ تو پازیٹیو ریزن ڈھونڈیں. وہ کچھ بھی کر رہا ہے، ہماری سوچ ویری فرسٹ تھاٹ، پہلی سوچ کیا آئی آپ کو دماغ میں کسی کے بارے میں بھی؟ پہلی سوچ کیا آئی؟ بیوی لیٹ آئی، پہلی سوچ نگیٹو. بہن لیٹ آئی، پہلی سوچ نگیٹو. ماں لیٹ آئی، پہلی سوچ نگیٹو. بچہ لیٹ آیا، پہلی سوچ نگیٹو. بعض چیزیں قرائن سے واضح ہوتی ہے کہ دلائل ثبوت ہوتے ہیں، وہ ایک ٹاپک الگ ہے، لیکن میں یہاں پر تو کسی اور چمک کی طرف لا رہا ہوں. حدیث ہے اچھا گمان اچھی عبادت سے، بدگمانی حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ویری فرسٹ تھاٹ جو آتی ہے اس پر غور کریں آپ. یہ ہمارا انٹروڈکشن ہے پیارے سے بھائی. ہم چلے اصلاح کے لیے، ہماری سوچوں کی اصلاح کب ہوگی؟ نہ جو کر سکے خیر خواہی خود اپنی، کسی دوسرے کا بھلا کیا کریں گے؟ ہم خود اپنی اصلاح نہیں کر پا رہے. ہم اپنی سوچ، میری سوچ تو میری ہے نا، میری سوچ پر کوئی اور تو مسلط نہیں ہے شیطان و نفس کے علاوہ. میں اس سے نہیں نکل پا رہا ہوں اور اس کا اظہار برملا کرتا ہوں. یوں ہو گیا، یوں ہو گیا، یوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے. ایک دوسرے کے ظاہر و باطنی عیب مت تلاش کرو. یہ آپ کے میرے نبی کا ارشاد ہے کہ ایک دوسرے کے ظاہری اور باطنی عیب مت تلاش کرو، حرص نہ کرو، حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے روح گردانی نہ کرو، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ.
قربان جاؤں مصطفیٰ کریم کی شفقت و کرم پر کہ اپنے امتیوں کو کتنا خوبصورت درس دیا کہ میرے غلاموں، اے اللہ کے بندو، اے مسلمانوں، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ. اور فرمایا کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے. ایک دوسرے کے ظاہری و باطنی عیب مت تلاش کرو. جس کو اللہ تعالیٰ چھپاتا ہے تم کیوں اس کو ٹٹول کر نکالتے ہو یار؟ ایک دوسرے کے ظاہری و باطنی عیب مت تلاش کرو. ہرس نہ کرو، لالچ، گریٹ سے بچنا ہے. حسد نہ کرو. حسد کسی کی نعمت کو دیکھ کے تمنا کرنا کہ نعمت اس سے ختم ہو کر مجھے مل جائے، یہ حسد ہے. اور ایک تعریف یہ ہے کہ یہ نعمت اس سے چلی جائے. جیلیسی، اور یہ پروفیشن میں زیادہ آتی ہے. اب ڈاکٹر وکیل سے نہیں جیلس ہوتا، دونوں کا آفس ساتھ ہے، وکیل کے پاس اس کے کلائنٹ آ رہے تو ڈاکٹر کو ایسا نہیں لگتا کہ یار اس کے کلائنٹ ہی نہ آئے. نہیں، اگر دونوں ڈاکٹر ساتھ ہو نا، اور دونوں ہوں بھی ایک ہی پروفیشن کے، دونوں نے دانت لگانا نکالنا ہے، یا دونوں نارمل جنرل ڈاکٹر ہیں، یار میرے پاس نہیں آتا، دونوں کا کریانہ ہے، نہیں آتا میرے پاس، دونوں ایک ہی طرح کا پروفیشن ہے، تو اس کو لفظ ہے جو آپ زیادہ یوز کرتے رہتے، پروفیشنل جیلیسی. یہ جب دونوں کا ایک ہی کام ہو نا تو حسد زیادہ زبردست طریقے سے آتا ہے. اچھا مانے کا کبھی بھی نہیں ہے، ہاں میں کا حسد کرتا ہوں. ارے بھیا، نیکوکاروں میں تو آپ کا بہت بڑا شمار ہوتا ہے، آپ کا حسد کرتے ہیں. آپ تو ایسے ہی اس کا نام سن کر جل بھون کر کوئلہ ہو جاتے ہو، کباب ہو جاتے ہو جل بھون کر. یعنی ایک حسد کی ایک علامت ہے کہ اس کا آپ کے سامنے جب اچھا ذکر ہوگا نا آپ کو برا لگے گا. اچھا برا لگا، کیوں لگا؟ کیوں برا لگا؟ وجہ، ایسا کیا اس نے؟ سوچے یار کیا تو کچھ بھی نہیں ہے یار، نہ میری ماں باپ کو مارا، نہ میرے جائیدادیں لوٹی، نہ میرے بچوں کے ساتھ ظلم کیا، نہ کوئی میرا شرعی حق تلف کیا. یہی بات یاد رکھیے جو میں کہہ رہا، ہم نے تو ہر ایک کو اپنا حق سمجھا ہوا ہے. بھائی آپ کا حق ہے کیا حق ہے؟ واٹ از یور رائٹس؟ ڈیفائن تو کرے. ہر چیز آپ کے حق میں شامل ہے. اگر آپ کا کوئی شرعی حق آیا ہے تو بات کریں، ٹھیک ہے؟ وہ اس کی جگہ پر، آپ کی جگہ پر وہ زیادہ قابل تھا، وہ آ گیا، اس کے نصیب اچھے تھے، وہ آ گیا، اس کی لگ گئی، وہ آ گیا، آپ چلے گئے. آپ نے ہو سکتا ہے نعمت کی قدر نہ کی ہو. جب تم نعمت کی قدر نہیں کرتے تم سے نعمت چھین لی جاتی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں. تو میری بات سمجھیے کہ اگر آپ کے سامنے کسی کی تعریف کی گئی، یار کیا لکھتا ہے، یار کیا بولتا ہے، اب یار چھوڑو. کیوں چھوڑو بھائی؟ ابے یار چھوڑو، کیوں چھوڑو؟ کیوں برا لگ رہا ہے اس کی تعریف آپ کو؟ دیر از سم تھنگ ان دا باٹم. چیک کریں کہیں حسد تو نہیں ہے کہ لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، لوگ اس کی واہ واہ کر رہے ہیں، اس کو پروموشن مل رہی ہے، اس کو ترقی مل رہی ہے، اس کو محبت مل رہی ہے، اس کو عزت مل رہی ہے، اس کو مقام مل رہا ہے، وہ مطلب دنیا میں اس کی شہرت ہو رہی ہے، یہ واٹ ایور جو بھی آپ کہنے ہیں، اس کو نعمتیں مل رہی ہیں، اور آپ کہیں گے یار بس چھوڑو. وہ چھوڑو، آپ کے چھوڑنے تو تھوڑی کوئی چھوٹ جائے گا. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت خوبصورت بات لکھی ہے، تو گھٹائے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے. آقا کی شان بیان کرتے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، تو گھٹائے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑا ہے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. جب اللہ تعالیٰ تجھے بڑھائے اے آقا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا. ہر آپ کا تو ذکر بڑھتا ہی چلا جائے گا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی. تو جس سے اللہ تعالیٰ بڑھائے گا نا پیارے صاحب. مصیبت یہ پتہ ہے ہمارے ساتھ مصیبت کیا ہو گئی؟ جس کو حسد لگ گیا، اس کو حسد ہوتا ہے اس کی نعمت کے ساتھ. اب اللہ نے اس کو نعمتیں دینی ہے، مقدر ہو گیا، فیصلہ ہو گیا ہے. جیسے جیسے اس کی نعمت بڑھتی چلی جائے گی آپ کا حسد بڑھتا چلا جائے گا. اور گویا کہ حاسد اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ اسے کیوں دے رہا ہے، مجھے کیوں نہیں دے رہا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ.
تو حسد سے اللہ تعالیٰ آپ کی میری حفاظت فرمائے۔ حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ آپ بولا اب حسد سے بچے کیسے؟ اس کو دعائیں دو، یا اللہ اس کو اور ترقی دے۔ جائے گا، آپ کو کچھ بھی نہیں جائے گا، آپ کو نیند اچھی آ جائے گی۔ یقین مانے، نیند کی گولی میں وہ نیند نہیں ہے جو سکون و نیند بدگمانی اور حسد سے بچنے میں ہے۔ وہ امیون سسٹم آج کل بڑا مشہور ہے نا، اپنے امیون سسٹم بڑھائیے، امیون سسٹم بڑھائیے۔ آپ حسد سے نکلیے، بدگمانی سے نکلیے، لوگوں کے ایب ڈھونڈنے سے نکلیے، ان تمام چیز نکلیے، لوگوں کے بارے میں اچھا سوچو، آپ کو امیون سسٹم بوسٹ کرے گا۔ کوئی ملٹی وٹامن بھی وہ کام نہیں کرے گی جو یہ نیکیاں کام کریں گی۔ کورونا سے بھی اللہ نے چاہا تو بچت رہے گی، آئے گا تو اللہ نے چاہا تو کوئی زیادہ بگاڑ نہیں سکے گا، زیادہ ڈیمیجز نہیں کر سکے گا، کیونکہ آپ کا امیون سسٹم مضبوط ہوگا۔ یہ امیون سسٹم مضبوط کرنے کا اسپریچل ٹریٹمنٹ ہے، میڈیسن نہیں دے رہا، اسپریچل ٹریٹمنٹ دے رہا ہوں میں آپ کو۔ میڈیکل ٹریٹمنٹ تو آیا بھی ہے تو مشکوک ہے، لگائیں نہ لگائیں، کریں نہ کریں، ہزار قسم کی اس میں تھیوری چل رہی ہیں، مجھے بھی نہیں پتا کیا سچا ہے کیا جھوٹا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں، آپ حسد سے، بدگمانی سے، اس طرح کی چیزوں سے بچیں، آپ کو اتنا سکون، مینٹل ریلیکسیشن، نیند، مزہ آئے گا، جینے کا لطف آئے گا، سکون ملے گا، کم آمدنی میں بھی آپ کو راحت ملے گی، گھر کے اندر بھی مزہ آ رہا ہوگا، خوش خرم بچوں کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، مسجد میں آ کر نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، کوئی دماغ پہ ایسا ٹینشن نہیں آ رہا یار۔ بچ کے ایک ٹرائی تو کریں۔ نہیں یار چھوڑو، نہیں برا سوچنا، نہیں برا نہیں، انشاءاللہ آپ کو مزے کو مزہ آ جائے گا اللہ نے چاہا تو۔ آگے اب چونکہ ایک ہی ٹاپک میں نے نہیں لینا، پورا ایک مضمون سورہ حجرات کے تحت، تو آگے اس کی دینی اور دنیاوی نقصانات بھی لکھے ہوئے ہیں، لیکن میں ایک بیان کرتا ہوں، ٹھیک ہے، ایک بیان کرتا ہوں، امید ہے انشاءاللہ وہ آپ کو زیادہ فائدہ مزہ آئے گا۔ کہتے ہیں دوسرے کے برے خیالات رکھنے والے افراد پر فالج اور دل کی بیماریوں کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ حال ہی میں امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے جاری کردہ ایک تحقیقی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ وہ افراد جو دوسروں کے لیے مخالفانہ سوچ رکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار اور غصے میں رہتے ہیں، ان میں دل کی بیماریوں اور فالج کا خطرہ 86% بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ جو روحانی طور پر جو خود کو بچانا ہے نا، اس کی ایک اپنی بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، اور جستجو نہ کرو۔ اس آیت میں دوسرا حکم یہ دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کرو اور ان کے پوشیدہ حال کی جستجو میں نہ رہو، جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ستاری سے چھپایا ہو۔ تو مسلمانوں کے پوشیدہ عیب تلاش کرنا اور انہیں بیان کرنا یہ منع ہے۔ یہاں اسی سے متعلق آپ ایک روایت سنیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ان لوگوں کے گروہ جو زبان سے ایمان لائے اور ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، ان کی چھپی ہوئی باتوں کی ٹٹول نہ کرو، اس لیے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی چھپی ہوئی چیز کی ٹٹول کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی پوشیدہ چیز کی ٹٹول کرے یعنی اسے ظاہر کر دے گا، اور جس کی اللہ تعالیٰ ٹٹول کرے گا یعنی عیب ظاہر کرے گا، اس کو رسوا کر دے گا اگرچہ وہ اپنے مکان کے اندر ہو۔ تو یہ کام اللہ کی پناہ کے لوگوں کے عیب ڈھونڈ ڈھونڈ کر بیان کرنا یہ درست نہیں ہے۔ چھپانے کا ہمیں شریعت نے چھپانے کے متعلق بڑی تاکید فرمائی ہے۔ آپ اس کے فضائل سنیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کے عیب پر پردہ رکھا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیوب پر پردہ رکھے گا۔ ایک اور حدیث سنیے، جو شخص ایسی چیز دیکھے جس کو چھپانا چاہیے اور اس نے پردہ ڈال دیا یعنی چھپا دی، تو ایسا ہے جیسے یعنی زندہ زمین میں دبا دی جانے والی بچی کو زندہ کیا۔ اس سے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عیبوں کو چھپانے پر کس قدر اللہ اور اس کے رسول نے کہ مسلمان کا عیب چھپے۔
یہاں تو خیر لوگ اپنا یہ خود ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں، میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا، وہ بے حیائی ہے، جرت ہے. مگر یہ کہ اگر وہ بھی کر بھی دے تو ہمیں کیا ضرورت ہے. بات وہیں آ جائے گی، کیونکہ ایک جرنلسٹ طبقہ ہے، صحافی طبقہ ہے، ایک فیلڈ ہے آپ کی کہ نہیں یار یہ تو بتانا بہت ضروری ہے، یہ نہیں بتائیں گے تو کیسے ہو جائے گا، وہ نہیں بتائیں گے تو کیسے ہو جائے گا. میری اس میں درخواست ہے، آپ سب سے درخواست، یہ ڈیٹیل ہے، اور میں اس ڈیٹیل کو صرف اس طرح کنکلوڈ کرتا ہوں کہ کون سا ایپ، کس کا ایپ، کون سا ایپ، کس کا ایپ، کون سی برائی، کس کی برائی، کتنی برائی، کس کو، کہاں، کتنی، کب بتانی ہے، اس کا فیصلہ آپ شرعی رہنمائی کے ساتھ کریں. جب ہم کچھ بولتے ہیں، لکھتے ہیں، تو ہمارے پاس ہمارے سوچوں میں ایک دو چیزیں ہوتی ہیں. وہ یہ ہوتی ہے کہ آئین کے خلاف کوئی بات نہ ہو، رائٹ اور رانگ. آئین کے خلاف کوئی، آئین پاکستان لے لیں، کیا مطلب کہ کانسٹیٹیوشن ہے جو پاکستان کا، کانسٹیٹیوشن کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، یا مطلب یہ میری ایتھکس میں شامل ہے، میرے اصولوں میں شامل ہے، یہ رولس ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے غور کیا یار یہ کوئی کنٹم آف کورٹ نہ ہو جائے، کورٹ کے معاملے میں بھی لگتا ہے کہ یار کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جو یہ ہے، فلاں 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 کے تعلق سے بہت احتیاط کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہی ہے نا. میں میرے ہاں آپ کا ہاں یا نہ ہے، آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے. ٹھیک ہے، میں بھی میڈیا پہ بیٹھا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کن کن رولز کو میں نے دیکھنا ہے اور کن کن چیزوں کو مجھے بچنا ہے. میں بھی میڈیا پر بیٹھا ہوا ہوں، اس وقت آپ مجھے میڈیا پر سن رہے ہیں. میڈیا کے اپنے کچھ اصول و ضوابط و قواعد ہوتے ہیں. اب عرض یہ ہے کہ یہ ہے، ہم نے یہ سوچا، لیکن اس سے پہلے کیا یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرا رپورٹ، میرا قول، میرا فعل، میری تحریر، میری رپورٹ، واٹ ایور، آئین اسلام کے خلاف تو نہیں ہے. میں مسلمان سے بات کر رہا ہوں، میں مسلمان سے بات کر رہا ہوں جو ایمان والا ہے، اپنے دین سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے محبت کرتا ہے، قرآن کو اپنے لیے مطلب کہ رہنما مانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ قرآن میں رہنمائی ہے، نبی پاک کی حدیثوں کو یہ مطلب کہ اپنے لیے ہدایت کا ذریعہ سمجھتا ہے کہ نبی پاک کی سیرت اور آپ کا فرمان یہ میرے لیے ہدایت ہے، قرآن میرے لیے ہدایت ہے. اس کو بالکل ایک پازیٹیو مینٹلٹی کے ساتھ میری بات کو سمجھے. میں آپ کا بھائی ہوں نا، میں آپ کا بھائی ہوں. ہم بیٹے ہی، ہمارا مقصد یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اب میں اگر مطلب کہ میں میلے کپڑے سے تو صفائی نہیں کر سکتا نا. اگر کوئی گندگی صاف کرنی ہے تو کم از کم میں تو وہ کپڑا تو صاف ہو. بدبودار تولیے سے تو ہاتھ بھی پوچھو تو ہاتھ پھر بدبودار ہو جاتا ہے. تو اپنا وجود تو صاف ہو، میری سوچ تو صاف ہو، میری قلم تو صاف ہو، میری چیز تو صاف ہو. تو یہ میرا قول، میرا فعل، میری رپورٹ، میرا بولنا، میرا اس کے بارے میں سوچنا، میرا اس کا کمزور پہلو ڈھونڈنا، میرا اس کا کمزور پہلو بیان کرنا، میں اس کی عیبوں کی ٹو میں جاؤں، میں اس کی عیب ڈھونڈوں. ایک بار کم از کم ایک بار تو معلوم کر لے کہ یا اس کی مجھے اللہ اور اس کے رسول قرآن و حدیث میں مجھے اس فعل کی اجازت ہے یا نہیں ہے. آپ بولے جناب میں مسلمان ہوں، مجھے کیوں نہیں آتا، میں پاکستانی ہوں، میں بچپن سے روڈوں پہ چاہ رہا ہوں، کیا میرے کو سارے رول پتہ ہے، مجھے سارے قانون پتہ ہوتے، کیا ساری میڈیکل ہم جانتے ہیں. کچھ نہ کچھ بات وقت موٹی موٹی چیزیں گھر میں ہو جاتی جانتے ہیں، لیکن وہ بھی کسی کے بتائی سے جانتے ہیں کہ بخار ہو تو یہ کھلا دینا، کھانسی ہو تو یہ پلا دینا، فلاں ہو تو یہ بھی کسی کے بتانے سے پتہ چلا ہے. پتہ تو یوں بھی نہیں ہو، کس سے پتہ چلا، جس کو آپ ڈاکٹر کہتے ہیں. کس کے پتہ سے پتہ چلا، جس کو آپ لیگل ایڈوائزر کہتے ہیں. کس کے پتہ سے پتہ، جس سے آپ مطلب کہ میڈیا کہتے ہیں، لیگل ایڈوائزر کہتے ہیں. تو اسلام و دین کی بات کس کے ذریعے پتہ چلی، کون بتا کر گئے آپ کو؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم. ایک طبقہ ہے جس کو علماء کہتے ہیں، مفتی کہتے ہیں، وہی اس معاملے میں ان کی زندگی 10 20 25 سال انہوں نے اسی پر تو مطالعہ کیا، ان کا کام کیا.
ان کا کام ہے یہ کہ وہ دینی طور پر رہنمائی ہے. بھائی وکیل کو آپ کب کہتے ہو تم نماز کیوں نہیں سکھاتے؟ ڈاکٹر کو کب کہتے ہو کہ تم ہم کو بھائی مسجد میں آنے جانے کا طریقہ کیوں نہیں سکھاتے؟ تو جس طرح وکیل اور ڈاکٹر سے کوئی اور بات ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے، تو مذہبی مفتی علماء سے بھی ہم کوئی دائیں بائیں کی بات کیوں ان سے تصور کریں؟ مذہبی طور پر عاشقان رسول، علماء اور مفتیان کرام، یہ ہمیں اسلام و دین میں کہ احکام کے مطابق کیسے جینا ہے، آپس کا تعلق کیسے ہونا ہے، ایک انسان کیسے انسان بن کے جیتا ہے، انسان سازی کیسے ہوگی، کریکٹر بلڈنگ کہاں ہے، حرام اور حلال کیا ہے، قلم کیسے بنے گی، یہ عالم نہیں سکھائے گا کہ قلم کیسے بنتی ہے. عالم بتائے گا یہ قلم کا استعمال تم نے کہاں کرنا ہے. ایک عالم کاغذ نہیں مینوفیکچر کرتا کہ کاغذ کیسے بنتا ہے، ایک عالم آپ کو بتائے گا کہ اس کاغذ کا استعمال کیا کرنا ہے. یہ ہے تو جس کا وہ لکل فن رجال، ہر فن کے مرد ہوتے ہیں. تو جس طرح ہم کسی اور سے، اب صحافی سے کب پوچھا گیا ہے کہ تم یہاں صحافت کرو تو چاند پر کب جاؤ گے؟ آپ یہاں کالم لکھ رہے ہو تو چاند پر، دنیا چاند پر چلی گئی اور آپ کالم لکھ رہے ہو، تو بھائی آپ چاند پر جاؤ، کس نے منع کیا ہے؟ چاند پر جانا شرعاً ناجائز تھوڑی ہے. کس مفتی عالم نے کہا کہ بھائی چاند پر نہیں جانا، ناجائز ہو جائے گا، مکروہ تحریمی بھی ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، جائے بھائی آپ کو چاند پر جانا ہے. تو کوئی بھی یہ ایسی میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو ایک فیلڈ ہے. میرا مشورہ یہ ہے، یہ عاشقان رسول، میرے پیارے صحافی اسلامی بھائیوں، بولنا ہے، اور جو بھی آپ کا پروفیشن ہے، شرعی رہنمائی لے لیں کہ یہ کروں کہ یہ نہ کروں، یہ کروں کہ یہ نہ کروں. کھاتے ہوئے بھی تو ہم سوچتے ہیں نا، یہ کھاؤں کہ یہ نہ کھاؤں. ہر چیز تو نہیں کھا جاتے. اور پتہ چل جائے کہ یہ جناب سور کا یا فلاں کا گوشت ہے جس کا کھانا حرام، اب نہیں کھاتے یار. اتنا ایمان ہے ہمارا. یہ جو پی رہے، یہ کولڈ ڈرنک نہیں ہے، یہ شراب ہے، ہم نہیں پیتے، ہم بچتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. ہمیں گھن آتی ہے شراب سے. شراب حرام، جہنم میں لے جانے والا کام. سور کون کھائے گا؟ خنزیر کون کھائے گا؟ یہ تھوڑی کہتے جناب سب کھاتا، سب چلتا ہے. نہیں، سور کہتے کہیں گے الحمدللہ حلال دستیاب ہے، سب کچھ دستیاب ہے. کیسے سور کھا لوں، کیسے خنزیر کھا لوں، کیسے مردار کھا لوں؟ کھاتے ہوئے، پہنتے ہوئے، بولتے ہوئے، ہر چیز میں ہمیں سوچنا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. ہم مسلمان ایمان لائیں کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوگا اس کے مطابق زندگی گزاریں گے. میرا گھر بار، شادی بیاہ، کاروبار، پروفیشن، سب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزرے گا. اور کسی کا عیب ٹٹولنا ہے، کسی کے عیب نکالنا کی طرف جانے والوں، پہلے یہ تو سوچو میں کتنا عیبوں سے بھرا ہوا ہوں. اتنی ایمان افروز حدیث ہے. میرے آقا فرماتے تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی آنکھ کا تنکا دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کو بھول جاتا ہے. یہ نبی پاک کا ارشاد ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے جب تم اپنے ساتھی کی عیب ذکر کرنے کا ارادہ کرو، اس وقت اپنے عیبوں کو یاد کرو کہ ہمارے عیب ہمارے رب نے چھپائے ہوئے ہیں. اگر ہمارا رب، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ ہمارا رب اگر ہمیں مطلب ہمارے عیب ظاہر کر دے تو ہمارا بنے گا کیا؟ رسوائی، ذلت. یعنی کسی بزرگ کا قول ہے کہ اگر گناہ میں بدبو ہوتی تو میرے قریب کوئی نہ بیٹھ سکتا. آپ سوچئے اگر گندی سوچ آنے پر بدن سے بدبو نکلتی، گندی نیت کرنے پر بدن سے بدبو نکلتی. جیسے پسینہ میں بعض اوقات بدبو ہوتی ہے، ہر ایک کے پسینے میں اتنی نہیں ہوتی، پسینے بعض اوقات بہت بدبو ہوتی ہے، نہیں قریب بیٹھا جاتا اس کے قریب. اگر غیبت کرتے ہوئے بدبو بدن سے چھوٹ پڑتی، حالانکہ بدبو نکلتی ہے لیکن ناک اٹ گئی ہے. چاروں طرف بدبو ہو نا تو تھوڑی دیر کے بعد بدبو نہیں آتی. یہ ناک اٹتی ہے، خوشبو لگائے تھوڑی دیر کے بعد لگے خوشبو لگی ہوئی نہیں، دوسرے کو آتی ہے، ناک کٹ جاتی ہے. اسی طرح بدبو بھی تھوڑی دیر کے بعد بند ہو جاتی ہے، ورنہ گٹر والا گٹر میں زیادہ دیر نہ رک سکتا، ناک کٹ جاتی ہے. تو جب ہم گناہ کرتے، جھوٹ اس طرح کی بات کرتے، منہ سے بدبو نکلتی ہے، مگر اتنی یہ بدبو پھیلی ہوئی ہے کہ ہماری ناک کٹی ہوئی ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا. اللہ کی پناہ. دوسری بات، وہ ایک مسلمان کا ایمان ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، قیامت، قبر، حشر، اٹھنا ہے، نزا ہے. اس کی کیا تیاری کی؟
اگر قیامت کے دن میرے رب نے میرے ہاتھ پہ میرے صحیفے رکھ دیے، میرے پیج رکھ دیے، میری باتیں رکھ دی، میرے کامنٹ رکھ دیے، میری چیزیں رکھ دی، اور مجھ سے پوچھا گیا ثابت کر، کیا بولیں گے؟ ذرائع کون سے، کیسے؟ یعنی کیا وہ بات اللہ تعالیٰ کے حضور قابل قبول ہوگی؟ کیوں کی اس کے بارے میں یہ بات، کیوں لکھا اس کے بارے میں؟ اگر کوئی تھا تو اس سے کہہ دیتے، سب سے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے بیان کر دے، سب سے بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو کیا جواب دیتے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمیں قیامت کی تیاری اور قبر کی تیاری کے لیے جینا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں قبر کی کیا تیاری کی؟ چلے دنیا میں رہ کر اصلاح معاشرہ پر کوئی کام کرنا ہے، ریکٹیفیکیشن پر کوئی کام کرنا ہے، بھائی جو بھی کام کرنا ہے ہوگا تو وہ کام اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق نا۔ ہم خود کو داؤ پر لگا کر تو کام نہیں نہ کریں گے۔ جہاز میں بیٹھتے ہیں تو پہلے عملہ یہی کہتا ہے کہ پہلے اپنا آکسیجن ماسک لگانا، پھر دوسرے کا لگانا۔ خود کو رسک میں ڈال کر کسی کو بچانے کی کون سی عقل کہتی ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں، آپ بولے نہیں یار کچھ نہیں ہوتا، اس میں بڑا مزہ آتا ہے، اس میں یہ بھائی مزہ کب آئے گا؟ یہ موت آئے گی، سارے مزے لے جائے گی۔ ایک شخص نے، ایک سمجھانے کے لیے کسی نے بیان کیا، ایک شخص نے ایک ایسی جگہ پر اپنا مکان تیار کیا، بڑا خوبصورت سینری تھی، باغ بگیچے، کھیت کھلیان، پہاڑوں کا منظر، چشمہ بہہ رہا ہے، یار کیا خوبصورت ہے، انوائرمنٹ بھی زبردست اور کلائمیٹ بھی زبردست۔ کہ یار یہاں مقام، اس کے کان میں آ کے کوئی بولتا ہے بھائی یہاں نہیں بنا، یہاں آئے دن باڑھ آتی ہے، سیلاب آتا ہے، یار تو باہر سیلاب کی باتیں کر رہا ہے، دیکھ تو صحیح جگہ کیسی یار، مزے کو مزہ آ جائے گا۔ نہیں مانا، وہ بنایا اس نے، سیلاب آیا چلا گیا، نہ بندہ بچا، نہ لذت بچی، نہ مزہ بچا، سمجھایا نہ سمجھا۔ موت آئے گی، سب بہا کے لے جائے گی۔ جب ہم قبر میں جاتے ہیں تو اعمال آتے ہیں، بقیہ اوپر رہ جاتا ہے۔ کیا کیا، کیوں کیا، کس لیے کیا، یہ ساری چیزیں، اس میں غیبت کا ٹاپک الگ ہے۔ میں ابھی غیبت کے ٹاپک کو لوں، لیکن ظاہر بات ہے اس وقت گھڑی کہہ رہی ہے کہ ٹائم بڑھتا چلا جا رہا ہے، لہذا غیبت میں بھی ہم پڑ جاتے ہیں۔ غیبت حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ غیبت کے یہ معنی ہے کہ کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو، جس کو وہ دوسروں کے سامنے ظاہر ہونا پسند نہ کرتا ہو، اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا، یہ غیبت ہے۔ اور اگر اس میں وہ بات ہی نہ ہو تو غیبت نہیں بلکہ بہتان ہے۔ یعنی سچی بات تھی تو غیبت، اور جھوٹی بات تھی تو بہتان۔ بہتان غیبت سے بڑا گناہ ہے کیونکہ اس میں جھوٹ بھی شامل ہے۔ ان شارٹ یہ لکھتے وقت، بولتے وقت، سوچتے وقت، ہر چیز میں یہ غور کرنے کی عادت پیدا کرنی ہے کہ آیا یہ کام ایز اے مسلمان مجھے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اجازت ہے یا نہیں ہے؟ میں مسلمان ہوں نا۔ آپ ایک ادارے میں کام کریں، ادارے کے رولس اور ریگولیشن کو فالو نہیں کرتے، نہیں ہے میری مرضی چلے گی، نہیں، ادارہ بولے گا ٹھیک ہے مرضی، گھر پہ چلا لو بھائی۔ ادارے میں ہو، آنے جانے کے، لنچ کے، ہر چیز کے ٹائمنگ ہے، آپ اس کے پابند ہو جاتے ہو۔ بھائی آپ یہ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے لکھنے کا دل کرتا ہے لیکن ادارے کے اصول نہیں ہوتے، ادارے کے وہ نہیں ہوتے، ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا بولنے کا دل کرتا ہے لیکن قانون اجازت نہیں دے رہا ہوتا، آپ نہیں بولتے کیونکہ پتہ ہے پکڑ ہو جائے گی۔ اللہ کی پکڑ کا ڈر، اللہ کی پکڑ کا ڈر، یہ مین ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں نجات دلائے گا، کہ میں وہی بات کروں گا جس کی مجھے اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی ہے، اور میں وہ نہیں کروں گا جس کی اللہ اور اس کے رسول نے اجازت نہیں دی۔ میں وہیں جاؤں گا، وہی چیز کیپچر کروں گا، وہی چیز آگے بیان کروں گا جس کی اجازت مجھے اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اپنی چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے۔ بھائی شادی کس سے کر رہے ہو؟ دیکھا جائے گا۔ گھر کوسا بنا رہے ہو؟ دیکھا جائے گا۔ ہر چیز اسلام و دین میں موجود ہے۔ ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آج یہ جو ہم جمع کیے جاتے ہیں، ہمارا یہ شعبہ ہے دعوت اسلامی کا، یہ جو ہم جمع کرتے ہیں ڈیفینیٹلی اس کی بیسک ہی یہی ہے، تاکہ ہم بیٹھ کر اب یہ کہتے ہیں نا کہ ریفریش کرتے ہیں خود کو، دوبارہ اپنی سوچوں کو پاکیزہ کرتے ہیں کہ یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا حکم بیان کیا جائے گا، کوئی دین کی باتیں بیان کی جائیں گی، خوف خدا کی باتیں بیان کی جائیں گی۔ تو اللہ سے ڈر کر جینا،
اللہ سے ڈر کر جینا، یہ بس یہ جینا ہے۔ ایک نوجوان کو کسی عورت نے گناہ کی طرف بلایا، وہ بڑھا تو صحیح لیکن خدا کا حکم اس کو یاد آ گیا اور وہ دھڑام سے بے ہوش ہو کر زمین پر گرا۔ اس سے اٹھا کر گھر لے گئے۔ بوڑھے باپ نے جب وجہ پوچھی تو اس نے وجہ بیان کی اور دوبارہ بے ہوش ہو گیا خوف خدا سے، اور اس کی روح نکل گئی۔ والد نے جلدی جلدی کفن دفن سب انتظام کر کے ان کی تدفین کر دی۔ صبح امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نوجوان کے بارے میں پتہ چلا۔ آپ گھر آئے تعزیت کے لیے اور سارا واقعہ آپ نے سنا، اور واقعہ سننے کے بعد آپ اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور نوجوان کی قبر پر کھڑے ہو کر آپ سورہ رحمان کی اس آیت کو تلاوت کرتے ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ قبر سے نوجوان کی آواز آتی ہے، امیر المومنین میرے رب کا فرمان سچ ہے، مجھے مرتے ہی میرے رب نے 2 جنتیں عطا فرما دی۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہ جب اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا۔ یہی دعوت اسلامی کا ایک بہترین طریقہ، دل میں خوف خدا پیدا کر دے، صحیح معنی میں عشق رسول پیدا کر دے۔ اب وہ کسی بھی فیلڈ میں جائے، ہمارا شعبہ تعلیم میں کام ہے، شعبہ تعلیم، تعلیمی ادارے، اسکول، کالج، یونیورسٹیز، دیگر پرائیویٹ ایجوکیشن جو انڈسٹری ہے اس کے اندر دعوت اسلامی کا کام ہے، کیونکہ تقریباً جو لوگ نکلتے ہیں وہ کسی نہ کسی تعلیمی ادارے سے نکلتے ہیں۔ وہاں پر خوف خدا اور عشق رسول کی پراپر بات کر دی جائے، حرام و حلال سمجھا دیا جائے۔ اگر یہی لوگ نکل کر مختلف اداروں میں، خواہ وہ سیاستی ہو، سماجی ہو، کوئی بھی فیلڈ ہو، جاتے تو لوگ تقریباً وہیں سے ہے نا۔ اور اگر ایک سیٹ پر بیٹھا شخص خوف خدا والا ہو، دیانت ہو جائے گی اس کے اندر، امانت ہو جائے گی اس کے اندر، کرمنل ایکٹیویٹی سے وہ بچے گا، کرپشن سے وہ بچے گا، بدعنوانی سے بچے گا، زیادتی اور ظلم سے وہ بچے گا، کیونکہ وہ خدا سے ڈرے گا۔ وہ دراز کھول کر بیٹھ نہیں جائے گا، پیسہ ڈال دو سائن کر دیتا ہوں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ارے تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، اس بات کو وہ جانے گا کہ شان میرے رب کی یہ علیم بذات صدور، وہ دلوں میں آنے والے خیالات کو جانتا ہے۔ میرا رب علیم ہے، میرا رب خبیر ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے۔ اگر وہ پکڑے گا تو کوئی بچا نہیں سکے گا۔ وہ قبر، حشر، قیامت کے خوف سے ڈرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے قیامت کے دن کھڑا کر دے کیا ہوگا، مجھ پر نزا کی سختیاں مسلط کر دی کیا ہوگا۔ خدا نہ خواستہ ظلم، زیادتی، رشوت، سود، بدعنوانی، کرپشن اور بددیانتی کے سبب خدا نہ خواستہ اگر موت کے وقت میرا ایمان سلب کر لیا گیا تو میرا کیا بنے گا، میرا ایمان چھین لیا گیا تو میرا کیا بنے گا، کہ جنت تو ایمان والوں کے لیے ہے۔ وہ ڈرے گا، اس کے اندر خوف خدا پیدا ہوگا۔ وہ کسی بھی سیٹ پر بیٹھے گا، کسی بھی منصب اور کسی بھی عہدے پر، کسی بھی پروفیشن پر بیٹھے گا، وہ اللہ سے ڈرے گا۔ یہی وہ کام ہے، یہ لگام ہے بندے کی۔ جب بندہ اپنے رب سے ڈرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اذان ہوگی اس کو اپنے خدا کا خوف مسجد کی طرف لے کے جائے گا، رمضان آئے گی خدا کا خوف اسے روزے رکھوائے گا، زکوٰۃ فرض ہوگی خدا کا خوف اسے زکوٰۃ دلوائے گا، حج فرض ہوگا خدا کا خوف اس سے حج کروائے گا، خدا کا خوف اسے ظلم سے بچائے گا۔ ورنہ لوگ بیواؤں کا، یتیموں کا، وارثوں کا مال کھائی جاتے ہیں، بچی اور بہنوں کو نہیں دیتے وراثت میں مال، کھا جاتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں ان کے حقوق بیان کیے گئے۔ اگر خوف خدا ہوتا تو کیا ہمارے بوڑھے ماں باپ کے لیے اولڈ ہاؤس بنائے جاتے؟ کیا خوف خدا ہوتا تو کیا اس طرح عورتوں کے منہ پہ تیزاب اور ان کے بال کاٹے جاتے اور ان کے کان کاٹے جاتے، ان کے ناکیں کاٹی جاتی، عورتوں پر ظلم ہوتا؟ خوف خدا کی وجہ سے بندہ خودکشی سے بچتا ہے۔ آج آئے دن خودکشیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ پر کامل توکل ہمیں لانا پیارے اسلام بھائیوں، میرے صحافی اسلامی بھائیوں، مہربانی کریں، توکل پیدا کروائیں اپنی فیلڈ کے ذریعے، اللہ پر بھروسہ پیدا کروائیں، شکوک و شبہات سے لوگوں کو بچائیں۔ شک کی وجہ سے بیوی کو مار دیا، شک کی وجہ سے بہن کو مار دیا، قتل بھی کرتا ہے اور خودکشی بھی کرتا ہے، بھوک کی وجہ سے بچوں کو مار دیا، بیوی کو مار دیا، قتل بھی کرتا ہے، خودکشی بھی کرتا ہے۔ تجھے تیرے رب پر بھروسہ نہ تھا؟ رزق تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، تیرے ذمہ رزق تھا کب؟ تو رزاق کب سے بن گیا؟ تو عبد الرزاق ہے، رزاق تو تیرا رب ہے، رزق تو تیرا رب دے گا۔ فیصلہ کرنا ہے، دیکھو اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے،
کام کرنے دیکھو اللہ اور اس کے رسول کا حکم کے، بس ایک ہی بات پہ بار بار آپ کو دہرا رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم کے، اس کو حفظ کر لیں، یاد کر لیں، رٹ لیں. یار شریعت کیا کہتی ہے، شریعت کیا کہتی ہے، شریعت کیا کہتی ہے، شریعت، میں مسلمان ہوں یار، شریعت کیا کہتی ہے، میں ایمان والا ہوں، شریعت کیا کہتی ہے، شریعت کیا کہ پوچھے اس سے جو شریعت کو جانتا ہے. ہم اپنے ہر فلم گھر بنانا ہے، ہم آرکیٹیکٹ اور بلڈر سے مشورہ کرتے ہیں. شریعت کا مسئلہ دیکھنا ہے تو ہم علماء اہل سنت عاشقان رسول سے مشورہ تو کریں، مفتیان کرام سے. بھائی کیا کہتے ہو، کیا کرنا چاہیے؟ بچوں کی شادی کرنی ہے، تجربے کا لوگوں سے مشورہ کرتے، کیا کہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ اب یہاں دیکھیں یہ بتانے کی اجازت ملے گی کہ اگر لڑکا ہے ہی 2 نمبر کا، فروڈیا ہے، تو اب بتا دو کہ بھائی بیٹی مر جائے گی تمہاری. اچھا وہی بتاؤ جو ہے. اب فروڈیا بتا دے اس کی پوری ہسٹری کھولنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، جو ٹاپک ہے وہ بتاؤ. انویسٹمنٹ کرنی ہے، اب پتہ ہے کہ یہ بالکل یتیم مجھے سا مسکین ہو تو منہ بناتا ہے، ارے دے دے یار دے دے یار، وہ پھر کھا جاتا ہے پیسے. اب پتہ ہے، اچھا یہ پتہ کہاں سے، سنا ہے یا کنفرم ہے؟ جو سنائی بات آگے کر دے، یعنی حدیث پاک میں کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ سنائی بات آگے کر دے. تحقیق کس کو کہتے ہیں، شرعی تحقیق کسے کہتے ہیں؟ ان سب کا جائزہ لیں. اللہ کرم کرے اور ہم سب کو بے حساب مغفرت سے نوازے. اور رہی بات دعوت اسلامی کی، تو میں نے عرض کی کہ یہ اس طرح الحمدللہ آ کر ہمیں جمع کرتی ہے، ہمیں بٹھاتی ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم سناتی ہے. اور ہمارا یہی منتہی نظر ہونا چاہیے کہ میں مروں تو مجھ پر نزاع کی سختی نہ ہو، میں ایمان سلامت لے کے جاؤں، میری زبان پر کلمہ جاری ہو. ایسا نہ ہو کہ مجھے موت کے وقت کلمے کی تلقین ہو، میری زبان سے کلمہ ہی نہ نکلے. اللہ نہ کرے. دنیا کی برائیاں، دنیا کا ظلم، دنیا کی زیادتیاں جو ہم کرتے ہیں نا، اس کا اثر موت کے وقت بندے پر پڑتا ہے. اچھے عمل کے امیر سنت میرے شیخ طریقت نے کیا خوب بات کی کہ کلمہ پڑھنے کی عادت بنائیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فرماتے کلمہ پڑھتے رہا کرو تاکہ جب موت کا وقت آئے تو اس وقت بھی زبان سے کلمہ جاری ہو جائے، عادت ہو جائے گی. ایسا نہ ہو کہ ہمارے سامنے کلمے کے یہ واقعات ہیں کہ ان کے آگے کلمہ پڑھا گیا اور وہ یہ کہہ کر مر گئے کہ ہم اس سے بیزار ہیں. اللہ کی پناہ، کلمہ نہیں نکلتا. کچھ اور بکتے بکتے مر گئے. سود خور کے بارے میں، ملاوٹ کرنے والے کے معاملے میں، شراب پینے والے کے معاملے میں ہم نے واقعات پڑھے، کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی کتاب شرح صدور، آپ اس کا مطالعہ کریں. دیگر کئی کتب کے اندر اس طرح کے واقعات لکھے ہوئے ہیں جو ہمیں خوف دلاتے کہ یار ہم اپنا ایمان ضائع نہ کر بیٹھیں. دنیا کے مال، دنیا کی دولت، دنیا کی شہرت، دنیا کی دیگر چیزوں میں مبتلا ہو کر، آخر یہ ایک دن چلی جائے گی. جانا ہی ہے نا دنیا سے. جہاں مرنا ہے وہاں کے لیے سب کچھ سوچا ہوا ہے، جہاں مرنا نہیں وہاں کی کوئی سوچ نہیں. تو جو کرنا پھر وہ کام کرے جس کے لیے ایک بہترین، یعنی اپنے لیے کوئی ایسا ٹارگیٹ اچیو کرے کہ میرے اپنی زندگی میں یہ پروفیشن لیا، میں کہہ سکوں کہ الحمدللہ میرے اس پروفیشن سے اتنے لوگوں کی اصلاح. ٹیچر بھی تو بتاتا ہے نا کہ میرے اتنے اسٹوڈنٹ ہیں. ہم اپنی پروفیشن کی، اپنے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کو اب خود ہی سوچے کہ یار میرے پہ ایسا ہو کہ میں نے جو 50 60 سال میرے پروفیشن میں گزارے، میں نے ان کیا کیا. آپ کو ملے گی چیز، کئیوں کو ملے گی، کرتے ہیں لوگ ان. تو یہ بھی سوچے اور دعوت اسلامی کے مدی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں. آپ ان کے اجتماع میں آئیں، مدنی مذاکروں میں الحمدللہ ہر سیٹرڈے کو ہوتا ہے. اللہ کی رحمت ہے. مدنی قافلوں میں سفر کریں، چھٹیاں بھی ہوتی ہیں، آپ گیپ بھی آتے ہیں، آپ کو پاس 3 دن کے مدنی قافلے دعوت اسلامی کا الحمدللہ سفر کرتے، 12 دن کے بھی ہوتے ہیں. ایک ماہ کا مدنی قافلہ، مسجد میں رہیں گے. یقین وہ میں ملک سے باہر تھا تو مجھے ایک پروفیشنل آدمی نے کہا کہ یار میں کچھ چاہتا ہوں میں دین کا کام کروں. میں کہا بہت کتنی خوبصورت بات ہے یار، یہ ورڈ کتنا اچھا ورڈ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں دین کا کام کروں. یہ اس کی کتنی خوبصورت نیت ہے، پیار آتا ہے نا ایسے پر. ورنہ آج کون ایسی بات ہے، بتاؤ یہاں کہاں لائن مین بتاؤ 2 پیسے بنانے. ایسے حالات میں کوئی کہے کہ یار کچھ بتاؤ دین کا کام کرنا ہے، اچھی بات ہے یہ. تو خیر بات چیت ہوئی، میں نے کہا آپ جو کچھ بنے ہیں اس فیلڈ میں جا کر بنے ہیں، تبھی آپ کو پتہ چلا کالج یونیورسٹی میں کہ میں نے کون سی فیلڈ اختیار کرنی ہے. دین کا کام مختلف ڈائمینشنز پر ہو سکتا ہے.
پہلے تو اپنی عبادت کی طرف تو آئیں گے، فرائض نماز کا وقت تو نماز پڑھنی ہے، جو ہم پر فرض و واجب وہ ادا کرنا ہے، دین کی خدمت۔ تو میں نے کہا کہ آپ تھوڑا ہمارے پاس آئیں، نماز سیکھ لیں، 7 دن کا نماز کورس ہے، یعنی میں مسلمان ہوں، مجھے نماز پڑھنے آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے، انڈرسٹوڈ سی بات ہے۔ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میرے غسل کے فرض کتنے ہیں، مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میرے وضو کے فرض کتنے ہیں، مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کی شرط کتنی ہے، نماز کے فرض کتنے ہیں، نماز کے واجبات کتنے ہیں، مجھے پتہ ہونا چاہیے یار۔ مجھے اتنا سب کچھ پتہ ہے، کوئی پوچھے کہ یہ پتہ ہے تو مجھے نہیں پتہ، تو پھر تمہیں کیا پتہ ہے؟ تمہیں کیا پتہ ہے بھائی؟ تمہارا کپڑا ناپاک ہو جائے، آپ کا کپڑا ناپاک ہو جائے، پاک کرنا پتہ نہیں، خود ناپاک ہو جائیں تو پاک کرنے کا پتہ نہیں پتہ، اور کئیوں کو نہیں پتہ، جس کو پتہ ان کو پتہ ہے۔ تو دعوت اسلامی اس پتے کا پتہ بتاتی ہے، آ جائیں، سیکھیں اور اپنی زندگی کی اصلاح کریں، یعنی آپ کا جو پروفیشن ہے اس کو قرآن و حدیث کے مطابق، شریعت کے مطابق گزارو، جو ہم پر فرائض ہیں ان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ ہمارا بدن پاکیزہ ہم نہیں کر پا رہے، ہماری سوچوں کو پاکیزہ کیسے کریں گے؟ جن کے بارے میں ہے ان کے بارے میں ہے۔ آپ کہیں آتا ہے، کہاں سیکھا ہے؟ سیکھا کہیں نہیں ہے، آتا ہے، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے مجھے آتا ہے جب سیکھا ہی نہیں ہے؟ ڈرائیونگ بھی سیکھنے سے آتی ہے، ورنہ چلا تو دنیا رہی ہے، جو کر رہی ہے وہ کر رہی ہے۔ بھئی جہاں اندھوں کو بھی لائسنس مل جائے، ایک مثال دے رہا ہوں، ایک چٹکلے کے طور پر بیان کر رہا ہوں ڈرائیونگ کا، تو وہاں پھر کیا، جب سیکھنے سے آتا ہے، کپڑے پہننا سیکھے، ہر چیز سیکھی، قلم چلانا سیکھا، پڑھنا سیکھا، نماز سیکھی، تمام سیکھنے کے لیے اس کے اداروں میں اور اس کے انسٹیٹیوشن میں گئے۔ جرنلزم جیسے ماس کمیونیکیشن، یہ اس کا ایک پارٹ ہے جرنلزم، سیکھا۔ کیا نماز سیکھنے کے لیے گئے، عبادت سیکھنے کے لیے گئے؟ آپ کا یار بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں، میں یہی تو کہہ رہا ہوں، دیکھ کر کرنے میں اور سیکھ کر کرنے میں فرق ہے۔ ہاں کہ یار ہفتہ 8 دن میں اس کو کیا آتا ہے، ہم نے سیکھا ہے، ہم نے کوالیفیکیشن لی ہے، ہم وہ ڈگری ہے۔ بھائی تو نماز، عبادت، شرائط، فرائض، واجبات، ان سب کو سیکھا۔ سیکھنے کے لیے آپ دعوت اسلامی کے قریب آئیں، آن لائن سیکھیں۔ اس کے علاوہ دعوت اسلامی کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے یار میں کچھ کروں دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر، کہ دعوت اسلامی قبر و آخرت کی تیاری اور دنیا میں رہنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے ساتھ جو اس کا انداز ہے، اور جو ایک کہ وہ اصلاح امت کا جو انداز ہے، اور ساری دنیا کے لوگوں اصلاح کا جو انداز ہے اور اپنی اصلاح کا جو انداز ہے، وہ دعوت اسلامی جس انداز پہ کر رہی ہے، اجتماع، بیان، میں یہ کہتا ہوں کہ اصلاح امت کا پروگرام، اصلاح امت کا پروگرام، دعوت اسلامی کے 12 دینی کام، یہ اصلاح امت کا پروگرام ہے۔ مسجد گلی گلی ہم درس دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں، یہ سب کچھ جو کیا جاتا ہے، درس بیان، یہ اصلاح امت کا پروگرام ہے کہ آپ آئیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ اس طرح اور بہت سارے دعوت اسلامی کے دینی کام ہیں، جس کی ہم نے ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن آپ کے لیے ہم نے تیار کی ہوئی ہے، اور وہ ویڈیو پریزنٹیشن ہے، اللہ نے چاہا تو آپ کو پسند آئے گی۔ اس کو دیکھیں اور دیکھ کر یہ سوچئے کہ یار ماشاءاللہ یہ کام ہو رہا ہے، میں یار کہاں فٹ ہو جاؤں۔ آپ کو ہم چند کشتیاں بتائیں گے کہ ان کشتیوں میں ہم سوار ہیں، آپ بتائیں یار کس میں سوار ہونا ہے۔ انشاءاللہ یہ کشتیاں جنت کی طرف لے کے جائیں گے، ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یعنی اللہ کی رضا کی طرف لے کے جائیں گی۔ تو ہمارے پاس ایک شارٹ پریزنٹیشن تیار ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ 1981 میں پاکستان کے شہر کراچی سے اصلاح امت کی سوچ لیے خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز شخصیت امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری دعوت اسلامی لے کر چلے تھے، اور عزم کیا تھا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ کچھ ہی عرصے میں دنیا نے دیکھا کہ دعوت اسلامی کے مبلغین روزانہ ہزاروں مساجد میں درس دے رہے ہیں۔ امت کی اصلاح کے ساتھ ساتھ ان کی رہنمائی کے لیے بھی دارالافتاء اہل سنت قائم کیا۔
اچھے انداز میں علمی و اصلاحی کتب پہنچانے کے لیے اسلامک ریسرچ سینٹر المدینۃ العلمیہ کے نام سے قائم کیا، جو کامیابی سے چل رہا ہے۔ پھر دعوت اسلامی نے ایک اور قدم اٹھایا اور مدنی چینل کے نام سے ٹی وی چینل کا آغاز کیا۔ اردو کے بعد انگلش اور بنگلہ لینگویج سمجھنے والوں کے لیے مدنی چینل بنگلہ بھی الگ الگ شروع کر دیا گیا۔ پھر جب ڈیجیٹل میڈیا، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر حاوی ہونے لگا تو دعوت اسلامی بھی اس میدان میں اپنی ویب سائٹ سمیت فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر اور انسٹاگرام وغیرہ پر اپنے 1,40,00,000 یوزرز کے ساتھ اسلام کا پیغام عام کرنے لگی۔ دعوت اسلامی کے مبلغین کی دعوت سے جو غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہیں، ان کی اسلامی تربیت کے لیے نیو مسلم کورسز کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ دعوت اسلامی غیر مسلمین کی عبادت گاہوں کو خرید کر مسجد بنانے کے ساتھ ساتھ ملک و بیرون ملک میں روزانہ ایوریج 2 مساجد یعنی ایئرلی 600 سے زائد مساجد تعمیر کروا رہی ہے۔ دعوت اسلامی نے عالم کورس کے ذریعے جامعۃ المدینہ کے نام سے دارالعلوم اور حافظ و قاری بنانے کے لیے مدرسۃ المدینہ بھی قائم ہیں، جن میں کوئی فیس نہیں لی جاتی۔ ملک و بیرون ملک میں دارالعلوم کی 775 برانچز میں 64,400 سے زائد خواتین و حضرات کو عالم کورس سمیت انگلش لینگویج، کمپیوٹر کورسز، امامت کورسز اور مفتی کورسز بھی کروا رہا ہے۔ یوں ہی اکیڈمک ایجوکیشن کے لیے دارالمدینہ اسکولنگ سسٹم ہے، جو ملک و بیرون ملک میں 84 سے زائد برانچز کے ساتھ اسلامی ماحول میں کوالٹی ایجوکیشن فراہم کر رہا ہے۔ یہ گھر میں آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بھرا ہوا ہے، پانی کی موٹر، فریج، ٹی وی، سب ساری چیزیں برباد ہو گئی، چیزیں خراب ہو گئی ہیں، بچے جدا ہو گئے۔ فریاد ہے، بیٹی کا جہیز کا سامان سارا ختم ہو گیا ہے، گھر کے اندر پانی آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ بیچارے نہ سو سک رہے نہ رہ سک رہے۔ اس بارش میں ماشاءاللہ ہمارے اسلامی کا عزم ہے کہ انشاءاللہ ہم ہر ایک کے جا کر گھر میں کھانا اور پانی پہنچاتے ہیں۔ کام بہت بڑا ہے، 26 لاکھ گھروں تک پہنچنے کا ہدف ہمیں ملا ہے۔ عاشقان رسول کے لیے کھانا جو ہے یہ پیک بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ ہم سب کا اس وقت فریضہ ہے کہ ہم ایک قوم بن کر، ایک ملت بن کر اپنے پریشان حال مسلمان بھائیوں کے لیے جو ہے وہ میدان میں آئے۔ آنکھوں دیکھا منظر یہ دیکھا کہ وہاں کے لوگ نہ آ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں، اور الحمدللہ ہم بھی بڑی مشکل سے کوشش کر کے وہاں تک پہنچے، وہ کھانا ان کے گھروں میں دیا۔ سندھ رینجرز نے بڑا تعاون کیا ہے، کئی ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پہ عام گاڑیاں نہیں جا سکتی پانی کھانا پہنچانے کے لیے، الحمدللہ ان کے تعاون سے وہاں تک ہماری رسائی ممکن ہو پا رہی ہے۔ یہ ہمارے دعوت اسلامی والوں نے بہت ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ دعوت اسلامی کو شکریہ ادا کرتے کہ انہوں نے ہمیں کھانا تقسیم کیا۔ دعوت اسلامی نے اکیلا نہیں چھوڑا، اس وقت بھی ہمارے ساتھ تھی اور آج بھی یہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ ملک و بیرون ملک میں زلزلہ و سیلاب یا قدرتی آفات میں جہاں دعوت اسلامی متاثرین کی مدد کرتی نظر آتی ہے، وہیں ان آفات سے بچنے کے لیے شجر کاری مہم جیسے دیگر کاموں میں بھی سرگرم نظر آتی ہے۔ کورونا وائرس سے دنیا بھر میں جو نظام زندگی ہے وہ بری طرح سے مفلوج ہو چکا ہے۔ شہر بند ہیں، اس لیے لوگ بلڈ ڈونیشن اس انداز سے نہیں دے رہے ہیں۔ ہم بچوں کو بلڈ نہیں ملے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم بہت پریشان ہوتے، انکل ہمیں خون دیں۔ بلڈ نہیں ملے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ تھیلیسیمیا کے ان ننھے بچوں کی زندگی کو خطرے سے نکالنے کے لیے نان پروفٹ آرگنائزیشن جس کا نام دعوت اسلامی ہے، اس کے فاؤنڈر امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری نے اعلان کیا، یہ بچے یا اس طرح کے مریض جو ہے نا شدید تکلیف کا ان کو سامنا ہوگا، ان کو ہم خون فراہم کر دیں۔ اگر میرا خون کسی کام کا ہو تو میں حاضر ہوں، اور سارے عاشقان رسول ہمت کریں اور اپنے ان بیچارے دکھیارے بچوں کی مدد کریں۔ اس اعلان کے ساتھ ہی انسانیت، ہمدردی اور بھائی چارے کا جذبہ پورے ملک میں نظر آنے لگا۔ مولانا الیاس قادری کے صرف ایک اشارے پر لوگ اپنے گھروں سے نکل کر سفر کر کے ان ننھے پھولوں کی زندگی کو بچانے کے لیے اپنی زندگی کا رسک لے کر بلڈ سینٹرز پہنچے اور خون کا عطیہ دیا۔ ان ورکرز نے اپنے رہنما کے اعلان پر لبیک کہتے ہوئے ملک کے 100 سے زائد شہروں میں خون کے عطیات جمع کرنا شروع کر دیے۔ اب تک ملک بھر میں 29,000 سے زائد بلڈ بیگز دعوت اسلامی جمع کر کے تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کا علاج کرنے والے مختلف ہاسپٹلز اور اداروں کو دے چکی ہے۔ دعوت اسلامی تھیلیسیمیا کے تعلق سے جو ایک سلسلہ شروع کر رہی ہے،
अमीर सुन्नत से अर्ज करता हूँ कि आप दुआ कर दें। या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ला जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, थैलेसीमिया का मरज दुनिया से खत्म हो जाए तो इस पर भी बेशक कादिर है, और जितने भी मुसलमान मरीज हैं वो बेचारे शिफा याब हो जाए। या अल्लाह ये कदम हमारा पीछे ना हटे और हम ये खुशखबरी सुन लें कि पाकिस्तान थैलेसीमिया फ्री हो गया। 9 जनवरी को हमने ये ऐलान किया था कि इंशाल्लाह थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान के तौर पर हम कोशिश कर रहे हैं, और आपको ये बात हमने कही थी कि आप अपना दावत इस्लामी की वेबसाइट के जरिए आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। पहला थैलीसीमिया टेस्ट कैंप यहाँ फैज़ान मदीना के करीब मुनक़िद किया है और कसीर तादाद में इस्लामी भाई यहाँ आ रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, और अपने थैलीसीमिया माइनर का टेस्ट करवाना है। मेरी आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा दावत-ए-इस्लामी.net पर या FGRF की वेबसाइट पर आएँ और वहाँ पर आकर हमारे ऑनलाइन सिस्टम पर आप अपना नाम रजिस्टर्ड करवाएँ। दावत इस्लामी आपको ये सहूलत फराहम करेगी कि मुफ्त में आपका थैलीसीमिया माइनर का टेस्ट करवाएंगे। इस्लाहे उम्मत के लिए मोर देन 100 डिपार्टमेंट्स में मसरूफ अमल लाखों वॉलंटियर्स की मदद से चलने वाले इस निज़ाम को दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा चला रही है। इनके अलावा दावत इस्लामी ने अराउंड 30,000 से जायद एम्प्लॉइज और दावत इस्लामी के सारे फाइनेंशियल इश्यूज को देखने के लिए प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हायर कर रखे हैं। इन सबको सैलरी देकर दावत इस्लामी गोया 30,000 से जायद घरों की किफालत करके मुल्क की मुआशी तरक्की में हिस्सा डाल रही है। मुल्क व बैरून मुल्क की अहम शख्सियात से मुलाकातों का सिलसिला होता रहता है और अब तक कई अहम शख्सियात आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना का विजिट भी कर चुकी हैं। दुनिया भर में नेकी की दावत को आम करने में दावत इस्लामी का साथ दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। करीब आएँ, करीब आकर देखें और अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश के तौर पर आप दावत इस्लामी के दीनी कामों में हमारा साथ दें। मिलकर बैठते हैं, मुशावरत करते हैं, अपना हिस्सा मिलाएं। अगर हमारा कोई एक जुमला, एक बात, एक मशवरा ऐसा हो गया कि जिससे इस्लाही उम्मत का एक अच्छा और दीनी काम हो गया, तो इंशाअल्लाह इससे हमारी दुनिया और आखिरत किस कदर संवर सकती है इसका हम अंदाज़ा कर सकते हैं। आखिर में मैं 2 हदीसें सुनाऊंगा, फिर मेरा बयान ख़त्म करता हूँ। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, बेशक आदमी एक बात कहता है जिसमें कोई हरज नहीं समझता, एक बात कहता है जिसमें कोई हरज नहीं समझता, हालांकि इसके सबब 70 साल जहन्नम में गिरता रहेगा। अल-मुअज्जमुल कबीर की एक हदीस सुनिए। कोई शख्स अल्लाह ताला की नाराज़गी की बात करता है, वो उस मकाम तक पहुँचती है जिसका उसको ख्याल भी नहीं होता। बस अल्लाह ताला उस कलाम की वजह से उस पर अपनी नाराज़गी क़ियामत तक के लिए लिख देता है। सहाफ़त जिनके साथ आज हमारा ये इज्तिमा है, तो उसके ताल्लुक़ से बस यही है कि एक सच्चाई से आपका ये शोबा ताबीर है कि जिसको कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आज़ादी इजहार राय की। अमीर सुन्नत से इस मामले में सवाल किया गया था आज़ादी के ताल्लुक़ से, तो आपने बड़ा ईमान अफरोज़ जवाब दिया। वो ईमान अफरोज़ जवाब आप भी सुन लें। मैंने इसको अलग से कोट किया था ताकि आज के इस बड़े माशाल्लाह दुनिया पाकिस्तान में कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, 68 मकामात पर इस वक्त हमारे साफ़ी बिरादरी जो भी इससे रिलेटेड है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जमा है। अमीर अहले सुन्नत हमारे पीर व मुर्शिद बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी साहब फरमाते हैं, हर उस आज़ादी से गैर मुत्तफ़िक हूँ जो आखिरत की बर्बादी का बाइस हो। बड़ी खूबसूरत बात है ना। मैं इस वक्त मुसलमानों से मुखातिब हूँ और जो सहाफ़ी मुसलमान हैं उन पर ख़ुद ही शरीयत की तरफ से पाबंदियाँ आयद हैं। वो मन मानी करने के लिए आज़ाद ही कब है। हाँ, तामीर कौम व मिल्लत के लिए शरीयत के दायरे में रहकर बेशक वो खूब अपना कलम इस्तेमाल करें। फ़ी नफ्सी ही सहाफ़त कोई बुरी चीज़ नहीं। सहाफ़त का सबसे बड़ा उसूल सच्चाई है। सदाकत ही पर सहाफ़त की इमारत तामीर हो सकती है। ये अमीर सुन्नत के बड़े ही हिस्टोरिकल और बड़े प्यारे वर्ड्स थे जो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अल्लाह ताला हम सबको
دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے. اور آپ سب کا ایک بار پھر شکریہ. اور جو مجلس اور ہمارے شعبے نے ماشاءاللہ کام کیا، کوششیں کی، جمع کیا، آپ تک پہنچے، آپ کو لائے، جنہوں نے بھی یہ ساری کوششیں کی، اللہ کریم ان سب کو دنیا آخرت کی ڈھیروں بھلائیاں نصیب فرمائے. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ماشاءاللہ. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک